السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں علیشہ خان کی وائس اوور آرٹسٹ اور آپ پڑھ رہے ہیں عشق ستم از قلم علیشہ خان قسط 6۔ سرلاشتہ کو ہوش آیا تو خود کو کمرے میں اکیلا پایا، تو ستم گر اس کو اپنی یادوں کے حصار میں چھوڑ کے پھر سے جا چکا تھا۔ یہ میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی سزا، بے ساختہ اس کی سرگوشی پھر سے کانوں میں گونجی تھی۔ تو کیا وہ ہمیں اب بھی اپنی بیوی مانتے ہیں؟ کیا انہوں نے ہماری سالوں پہلے کی گئی باتوں کے لیے ہمیں معاف کر دیا ہوگا؟ دل خوش فہم ہوا تھا۔ اس پہ جھکنے والی حرکت یاد آتے وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی اور گلابی ہونٹوں پہ شرمیلی مسکراہٹ آئی تھی، لیکن پھر سر جھٹکتے وہ شیشے کے سامنے گئی تھی۔ ابھی وہ کمرے میں بغیر چادر کے تھی، خود کو شیشے میں بغیر چادر کے نیلے لباس میں دیکھتے ڈھیروں شرم نے آن گھیرا تھا، اور جس طرح بے باکی سے وہ اسے کھو رہا تھا، یاد کرتے ہوئے سرلاشتہ کے کانوں سے دھوئیں نکلے تھے۔ وہ بھی تو بلو پرنٹ شرٹ میں تھے اور کتنے خوبصورت لگ رہے تھے، اور اوپر سے تضاد ان کا غصہ، ہائے قیامت! دماغ تھا کہ اسے خیالوں سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ فارس خان اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی برانڈڈ واچ اتارنے کے بعد اپنی آف وائٹ مردانہ شال اتار رہا تھا، جب نظر ساحر خان کی گردن پہ دیے گئے نشان پہ پڑی جہاں خون جم چکا تھا۔ فارس خان نے بے ساختہ اس نشان پہ انگلی پھیری تھی۔ سالہ، کمینہ، جنگلی بلا، اور زیر لب اس کو کتنی ہی گالیوں سے نوازا تھا۔ کیا وہ بھی اسی کی طرح ابھی تک جنگلی بلی ہوگی جیسے بچپن میں تھی؟ بے ساختہ اور نازک سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے لہرایا تھا۔ کب یہ ہجر کی گھڑیاں ختم ہوں گی اور میں تمہیں اپنی شدتوں سے روشناس کراؤں گا؟ بے ساختہ بچپن کے خیالات دماغ کے پردوں پہ لہرائے تھے۔ جب فارس خان اس ننھی سی جان کو اپنی سبز آنکھیں غصے سے دکھاتا تھا تو اس پہ روب جمانے پر کیسے اسے اپنے دانتوں سے زخمی کر جایا کرتی تھی، اور کبھی اس کے سنہری بالوں کو جھٹکے دیتی تھی، اور وہ بچپن میں کیسے اپنی موری کی بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے شرارت سے سب کو تنگ کرتی تھی، اور جب کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا تو اپنی نیلی آنکھوں میں جھوٹ موٹ کا پانی لا کر بالآخر فارس خان کے پاس آتی۔ ایک گہرا سانس لیتے فارس خان زادہ نے شدت ضبط سے اپنی سب سرخ ڈوروں والی آنکھوں کو میچا تھا، اور پھر چھوٹے خان کا خیال آیا تھا۔ وہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک تو ہوگا وہ؟ کیا اس کو ہوش آیا ہوگا؟ یہ سارے سوال دماغ میں ایک ساتھ آئے تھے۔ دل نے بے ساختہ چھوٹے خان کی صحت یابی کی دعا کی تھی۔ دل میں ایک خیال سمایا تھا کہ فارس خان جو چھوٹے خان کی تکلیف کو سوچتے ہوئے تڑپ اٹھا تھا، کیا وہ بڑی حویلی والوں سے دشمنی نبھا سکے گا؟ کیا ان کو موت کے گھاٹ اتارنا آسان ہوگا؟ ساحر خان جو بچپن سے اس کا جگر، اس کا دوست تھا، کیا وہ اس کی جان لے سکے گا؟ کیا وہ خود سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا جو اس نے بڑی حویلی میں صف ماتم بچھانے کا کیا تھا؟ فارس خان نے غصے سے ساری ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں زمین کی زینت بنائی تھی۔ سب سے پہلے میں حیدر خان کے سینے میں گولیاں اتاروں گا تاکہ میرے بابا کی روح کو سکون مل سکے، اور اگر ساحر خان تم میرے راستے میں آئے تو تمہیں بھی چیر کے رکھ دوں گا۔ وہ شدید غصے سے دہاڑا تھا، جبکہ پیچھے کھڑا ریان خانزادہ جو ابھی اسے کمرے میں داخل ہوا تھا اس کی دہاڑ پر استہزائیہ مسکرایا تھا۔ جب بڑی حویلی میں زر آئے گی اور لال حویلی میں فارس خان کی منہوکہ آئے گی تو آپ کیسے انہیں موت کے گھاٹ اتاریں گے؟ ریان خان نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کا اپنے لالا کا فیصلہ شدید ناگوار گزرا تھا۔ وہ کسی صورت زر کو بڑی حویلی جانے نہیں دینا چاہتا تھا جو اس کے باپ کے قاتل تھے۔ ریان، یہ فیصلہ لینا ضروری تھا، بہتر ہے تم بھی اس فیصلے کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو۔ فارس خان نے اس کی طرف دیکھتے خود پہ قابو پاتے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ کیا آپ کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ فارس خان زادہ اپنے عشق کو پا کے دشمنی اسی طرح برقرار رکھے گا؟ ریان خان کے سوال نے فارس خان کو شدید حیرت میں ڈالا تھا۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ ظالم لڑکی سے عشق کر بیٹھا ہے؟ ایسا نہیں ہے ریان، یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن ہماری دشمنی میں قصور ہماری عورتوں کا نہیں ہے جو ہمارے نام پہ بیٹھی ہیں، اور ویسے بھی اگر میں یہ فیصلہ نہ لیتا تو سجاول آ چکا ہے جو پلوشہ کو کسی صورت بھی اب لال حویلی میں برداشت نہیں کرے گا، اس لیے ان سب کا آغاز شاید ابھی ہی ہونا تھا۔ فارس خان نے اب کی بار پوری تفصیل ریان خان کی گوش گزار کی تھی۔ اچھا ہے وہ اپنی ناجائز بہن ہماری حویلی سے لے جائے، لیکن ابھی وہ بات مکمل کرتا کہ فارس خان چیخا تھا، بکواس بند کر اپنی ریان خانزادہ، اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، اور خبردار آج کے بعد پلوشہ کے لیے میں تمہارے منہ سے غلیظ الفاظ سنے۔ فارس کی دہاڑ پر ریان خان نے آئی برو اچکا کے فارس خان کو دیکھا تھا۔ لیکن آپ کا فیصلہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ زر میری بھی بہن ہے، میں اسے کسی صورت بڑی حویلی جانے نہیں دوں گا۔
ابھی ریان خان اپنی بات مکمل کرتے باہر جاتا کہ فارس خان کی بات میں اسے قدم جکڑے تھے. تمہارے اس فیصلے سے تمہاری پھولوں جیسی بہن ٹوٹ سکتی ہے ریان خان. وہ سالے ساحر خان سے محبت کر بیٹھی ہے. ہمارا ایک غلط فیصلہ ہماری گڑیا کو توڑ سکتا ہے اور میں اپنی بہن کی آنکھوں میں مزید ایک آنسو برداشت نہیں کروں گا. فارس خان اپنی بات کہتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا اور ریان خان پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے. تو گویا یہ وجہ تھی فارس خان کے اس فیصلے کے پیچھے. اپنی شدت سے سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھوں کو میچتے ہوئے باہر نکلا تھا جب اپنے سامنے بھیگی براؤن آنکھوں کو برستے دیکھ کے رکا تھا جس کا گول مٹول سراپا رونے کی شدت سے لرز رہا تھا. وہ شاید کسی صدمے کی زد میں تھی. ریان خان کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنے بارے میں پوری نہیں تو آدھی حقیقت ضرور جان چکی ہے. ابھی وہ لب کاٹتے ہوئے اس کی طرف آیا ہی تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے گلابی پورے پھولے گالوں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بھاگ گئی تھی. ریان خان کے دل کو کچھ ہوا تھا. پلوشا زرلاشتہ کے پاس جا رہی تھی جب اپنا نام سن کے وہ ٹھٹک کے رکی تھی. سنتی ہے تو سن لے. اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے ناجائز وجود کی وجہ سے ہی تو میری ابو جان کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا اور اسی کی وجہ سے 3 خاندان بکھرے تھے. وہ پھر بے حس بن کے سوچتا ہوا وہاں سے نکلا تھا جبکہ پلوشا خان کمرے میں جا کے اپنی حقیقت پہ اتنی شدت سے پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی کہ اگر کوئی بھی اس ٹوٹی بکھری حسین پھولی ہوئی گول بٹول لڑکی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھ لیتا تو عشق کر بیٹھتا. کیا میں جائز ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ کانپ اٹھی تھی. وہ سجاول لالا کا نام کیوں لے رہے تھے؟ کیا سجاول لالا میرے آگے سے اسے سوچنا محال تھا. بس نہیں تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. وہ روتے روتے بیڈ پہ اودھے منہ گری تھی اور دنیا سے روٹھی ہوئی لڑکی کو بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا. سعد خان گھر آ چکا تھا. سب لوگ اسی کمرے میں اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے سوائے پریوش اور سجاول کے. سجاول ڈیرے پہ تھا اور پریوش اپنے کمرے میں. سعد خان کی نظریں بھٹک بھٹک کے کمرے کے دروازے پہ جا رہی تھیں کہ شاید اب وہ آئے اور اس کے بے چین دل کو قرار دے جائے. لیکن اس کا انتظار ہی رہا. میں نے لال حویلی والوں کو کل کھانے کی دعوت پہ بلایا ہے. مراد خان نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے سب پہ حویلی کی چھت گرائی تھی. سب حیرت زدہ سے مراد خان کو دیکھ رہے تھے. ساحر خان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا اور پارا غصے سے ہائی ہوا تھا. دادا جان آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ شدید غصے سے گرجا کہ گل بہار جو سعد خان کے سرہانے بیٹھی تھی جلدی سے اس کے سینے سے لگی تھی. ہاں ہم ہوش میں ہیں. ہم نے لال حویلی والوں سے تمہاری بندوقہ مانگی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے جیتے جی ہم تمہاری اولاد کو دیکھ سکیں اور بدلے میں انہوں نے فارس خان کی امانت مانگی ہے. دادا جان کی بات پوری ہوتے ہی ہیرا خان حیران نظروں سے کبھی ساحر خان اور کبھی مراد خان کو دیکھ رہی تھی جبکہ باقی سب نے تو جیسے منہ سیل لیے تھے. کچھ بولنے کو تھا ہی نہیں. گل بہار پہ کپکپاہٹ تاری ہوئی تھی. دادا جان کی بات پوری ہوتے ہی ساحر خان نے غصے کے عالم نے اپنے پاس پڑے ہوا شیشے کا میز پٹخا تھا اور گلدان اٹھا کے ڈریسنگ مرر پہ دے مارا. پورے کمرے میں شیشے کی کرچیاں پھیلی تھیں. میں کسی صورت زرلاشتہ سے شادی نہیں کروں گا اور نہ ہی لال حویلی والوں سے کوئی تعلق رکھوں گا. فارس خان نے اگر میری گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا. ساحر خان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا جبکہ سفید رنگت میں سرخیاں گھنی تھی. ٹھیک ہے پھر تم اسے طلاق دے دو اور ہم تمہاری شادی ہیرا خان سے کروا دیں گے. اور فارس خان کو میں جانتا ہوں وہ اپنی منحوکہ کبھی نہیں چھوڑے گا. جبکہ مراد خان کی بات پہ ہیرا خان کا چہرہ کھل اٹھا تھا. باقی سب نے ساحر خان کے غصے کی شدت سے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ جھرجھری لی تھی. مراد خان نے ساحر خان کی دختی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا. تو کیا میں بے غیرت ہوں جو اپنی عورت کو طلاق دوں گا؟ خان مرتے مر جاتے ہیں لیکن اپنی ملکیت سے دستبردار نہیں ہوتے. تو میں کیسے زرلاشتہ ساحر خان کو طلاق دے دوں؟ کہ آپ نے سوچا بھی کیسے؟ ساحر خان کسی صورت خوش نہیں تھا. نہ زرلاشتہ خان کو اپنانا چاہتا تھا نہ چھوڑنا چاہتا تھا. اس کی آواز حویلی کی در و دیوار ہلا رہی تھی جب یہ گل بہار سعد خان کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی اور اسے گال صاف کرتے ہوئے اس کو چڑیل ٹائن اور پتہ نہیں کیا کیا بول کے ہنسانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. آخر تم چاہتے کیا ہو ساحر خان؟ اب کی بار حیدر خان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا جو کب سے اپنے سپوت کا غصہ ملاحظہ کر رہے تھے. میں نہ زرلاشتہ خان کو چھوڑوں گا نہ اپناؤں گا. یہی اس خاندان کی سب سے بڑی ہار ہوگی. ساحر خان بے حس بنا بولا تھا جبکہ دل اس بات پہ سینے کی دیواروں سے پٹخ رہا تھا. ٹھیک ہے پھر ہم لال حویلی والوں کو فارس خان کی دلہن دے دیں گے کیونکہ ہم ان سے وعدہ کر چکے ہیں اور تم یہ بات بھی جانتے ہو گے کہ خان اپنی زبان سے نہیں پھرتے. اب کی بار حیدر خان کا لہجہ حتمیہ تھا. وہ اپنی بات کہہ کے جا چکے تھے. وہ بھی ساحر خان کے باپ تھے. ان کو پتہ تھا اس کو کیسے سیدھا کرنا ہے. ساحر خان کی گردن میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی تھی. گل بہار اپنے بابا جان کی بات سن کر روتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی.
جبکہ ساحر خان کا وجود تو جیسے زلزلوں کی ضد میں تھا۔ اس کا بس نہیں تھا لال حویلی والوں کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اب کی بار وہ غصے سے سائڈ ٹیبل کو پٹکتے ہوئے باہر نکلا تھا، جبکہ سعد خان آنکھیں پھاڑے اپنے کمرے کی اتنی بری حالت دیکھ رہا تھا۔ اگر یہی جو میں نے خود اپنے کمرے کی حالت کی ہوتی تو آپ کے اس پوتے نے ہٹلر حکم خان بننے میں دیر نہیں لگانی تھی۔ سعد خان نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی غرض سے برا سا منہ بنا کے دادا جان سے شکایت کی تھی، جس پہ وہ سوچوں میں گم اس کو دیکھ رہے تھے۔ کم سوچیں دادا جان، آپ کو پوتے چاہیے نا، آپ میرے سے ایک ڈیل کر لیں۔ اب کی بار سعد خان کی پخ پہ دادا جان کیا موری ابو جان اور کمرے میں موجود ہیرا خان بھی متوجہ ہوئی تھی۔ ہیرا خان سعد سے 4 سال بڑی تھی۔ ان سب کے متوجہ ہونے پہ سعد خان کی کرسٹل گرے آنکھیں چمکی تھیں۔ کیسی ڈیل؟ دادا جان نے استفسار کیا تھا۔ آپ بس نگاہ کے ساتھ میری رخصتی پہ رکھیں، آپ کے لیے پوتوں کی لائن نہ لگا دی تو میرا نام بھی سعد خان زیادہ نہیں، ان کو آنکھ مارتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی اتنی بے باک بات پہ سب خواتین اسے گھور کے باری باری کھسکی تھیں۔ خانہ خراب کا بچہ، تمیز تو چھو کے نہیں گزری۔ جبکہ دادا جان جو جوتا اتارنے والے تھے اسے زخموں پہ رحم کھاتے ہوئے بڑبڑاتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ پیچھے سعد خان کے کہے کمرے کی زینت بن رہے تھے۔ رات کے پہر سب کے سو جانے کے بعد پریوش ہمت کرتے ہوئے سعد خان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دل صبح سے اس کو دیکھنے کو بے چین تھا، لیکن اس دفعہ اس قدر سخت ناراض تھی۔ جو اس سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ صحیح سلامت اس کے پاس ہوگا، لیکن اس نے حادثے کی خبر نے تو پریوش کے وجود سے جان کھینچ لی تھی۔ وہ آرام سے دروازہ کھولتے ہوئے اندھیرے میں داخل ہوئی تھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے سعد خان کے بیڈ کے پاس گئی تھی۔ وہ گرے آنکھوں کو موندے بیڈ پہ اپنے پورے وجود کو پھیلا کے سو رہا تھا۔ ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی میں وہ سرخ و سفید رنگت میں شرٹ لیس سوتے بہت حسین لگ رہا تھا۔ سعد خان کمرے میں ہر وقت شرٹ لیس رہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ باڈی میں نے چھپانے کے لیے تھوڑی بنائی ہے۔ اس کو خود کی باڈی بہت پسند تھی۔ اس کو شرٹ لیس دیکھتے پریوش کی گال شرم سے دہک اٹھے تھے، لیکن جب نظر اس کے بازو اور پیٹ کی گرد بندھی پٹی پہ پڑی تو کالی خوبصورت آنکھوں نے پھر سے آنسو بہانے شروع کیے تھے۔ وہ ہچکیوں کو روکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ابھی رخ موڑا ہی تھا کہ سعد خان نے اس کو کلائی سے پکڑتے ہوئے اپنے بالکل پاس بیڈ پہ گرا کے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا تھا۔ پریوش رونا بھول چکی تھی اور حیران ہوتے اس کو جاگتے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اس کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے اس نے شدید مزاحمت شروع کی تھی۔ سعد خان نے اسے کلائیوں کو پکڑتے ہوئے اس کے ماتھے پہ شدت سے اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ فرصت مل گئی اپنے بیمار ہونے والے شوہر کے پاس آنے کی؟ سعد خان نے جان بوجھ کے شکوہ کیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کیوں نہیں آئی تھی۔ پریوش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سپاٹ چہرہ لیے لب کاٹتے ہوئے اپنا آنسو روک رہی تھی۔ پری نے اٹھنا چاہا، لیکن سعد خان اس کی کوشش کو ناکام بنا چکا تھا۔ آخری دفعہ معاف کر دو پری جان، سعد خان نے معصومیت بھرے لہجے میں معافی مانگی تھی۔ ابھی وہ آگے ہو کر اس کی گلابی نرم گالوں پہ پیار کرتا کہ اس کو اپنی پوری طاقت سے خود سے دور کرتے ہوئے روتے ہوئے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ مطلب صاف تھا، اس دفعہ اس کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ سعد خان نے اپنے ہلکے گرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے زخموں کے دکھ جانے پر گہری سانس فضا کے سپرد کی تھی اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے سگریٹ نکال کے سگڑایا تھا۔ نیند تو اب آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ پری جان شدید ناراض تھی۔ لال حویلی کے تمام مکین ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے جب فارس خان نے بلوشہ کی کمی محسوس کی تھی۔ ذرا بچے، بلوشہ کہاں ہے؟ فارس خان نے نرم لہجے میں استفسار کیا تھا، جبکہ ریان خان نے ایک نظر پورے ڈائننگ ٹیبل پہ دوڑائی تھی۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے بے ساختہ رات والی باتیں یاد آئی تھیں۔ وہ لالا، انہیں بہت تیز بخار ہے، ہم ان کو کمرے میں ناشتہ دے آئے ہیں۔ کیا ہوا اسے؟ کب سے ہے بخار؟ حکیمہ کو بلایا؟ فارس خان نے ایک ساتھ کتنے سوال کر ڈالے تھے۔ وہ اسے زر کی طرح عزیز تھی، جبکہ ریان خان نے اس کی اتنی فکر پہ آنکھیں گھمائی تھیں اور پھر اسے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جی لالا، حکیمہ نے کچھ دوائیں دی ہیں، اب وہ کافی بہتر ہے، ناشتہ نے نرم لہجے میں جواب دیا تھا، جبکہ فارس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ ناشتے کے بعد اس کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زر اپنا ناشتہ کرتے ہوئے اٹھ کے باہر نکلی تھی جب جہانگیر خان نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ ساحر خان زرلاشتہ سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مراد خان نے آج کھانے کی دعوت پہ بلایا ہے تاکہ وہ تمہاری اور گل بہار کی شادی کی تاریخ رکھ سکیں۔ ساحر کے نام پہ زر ٹھٹک کے باہر رکی تھی اور اگلی بات پہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی، جبکہ فارس خان جو سب کچھ اپنی بہن کے لیے ہی کر رہا تھا، اب ساحر خان کا جواب سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کنپٹی کی رگیں سلگ اٹھی تھیں۔ اس نے غصے سے اپنا چمچ پلیٹ میں پٹکا تھا۔
وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے دادا جان؟ اور بڑی حویلی والے اتنے آسانی سے اپنی بیٹی کو میرے ساتھ رخصت کیوں کریں گے جب ساحر خان ہی زرلاشتہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ فارس خان نے غصے سے استفسار کیا تھا، جبکہ ریان خان بھی سوالیہ نظروں سے جہانگیر خان کو دیکھ رہا تھا۔ سجاول بدلے میں اپنی بہن چاہتا ہے، جس کا ہم نے اسے سالوں پہلے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اس سے اپنی امانت واپس کی جائے۔ اب کی بار تیش میں آنے کی باری ریان خان کی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھیں۔ بے ساختہ حزن والا واقعہ یاد آیا تھا جب اس نے بولا تھا کہ میں تم سب کی آنکھوں کے سامنے اپنی امانت کو لے جاؤں گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور دادا جان، ہماری عورتیں لاوارث نہیں ہیں کہ ہم ان کا سودا کرتے پھریں۔ ریان خان غصے کی شدت سے چیخا تھا۔ ریان ٹھیک کہہ رہا ہے دادا جان، بلبشہ کسی صورت وہاں نہیں جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو سالوں پہلے بھی بولا تھا اور آج بھی بول رہا ہوں۔ وہ میری پھپھو جان کی نشانی ہے، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ فارس خان سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ جانتا تھا اب یہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ ہم وعدہ کر چکے ہیں، بہتر ہے تم دونوں بھی خود کو اس فیصلے کے لیے تیار کر لو۔ اور آج تم دونوں میرے ساتھ بڑی حویلی چل رہے ہو۔ میں کسی صورت بڑی حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ ریان خان غصے سے گلاس زمین پر پٹکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ تم بھی میری عزت کا جنازہ ایسے ہی نکالو گے؟ اب کی بار جہانگیر خان نے دوسرے پوتے کو ایموشنل بلیک میل کیا تھا۔ فارس خان کو آج پہلی بار کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بہن تو یہ خبر سنتے ہی جیتے جی مر جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے فارس خان نے اپنی سب سرخ لہو رنگ آنکھیں غم و غصے سے نیچی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ کچھ سوچ کے اس نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اس کا جواب سنتے ہوئے جہانگیر خان تھوڑا مطمئن ہوئے تھے۔ جبکہ باہر کھڑی زرلاشتہ خان سے 2 قدم چلنا محال تھا۔ دل شیشے کی کرچیوں کی مانند بکھرا تھا۔ سانسیں بند ہونے کی در پہ تھی۔ ساری آوازیں آنا بند ہوئی تھیں۔ کانوں میں صرف یہی فقرہ گونج رہا تھا کہ ساحر خان زرلاشتہ خان سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد اس نے کچھ سننا ہی نہیں تھا اور نہ اس نے سننا تھا۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، دل کی شدت سے یہی دعا کی تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے روتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اس وقت بڑی حویلی کے مردان خانے میں جہانگیر خان، مراد خان، حیدر خان اور فارس خان براجمان تھے۔ سجاول اور ساحر نے آج کے دن حویلی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ دونوں واقف تھے کہ آج حلال حویلی والوں کی دعوت پہ بلایا گیا ہے، جبکہ فارس خان کی موری اور چچی زینات خانے میں خانم بی، نگینہ خان اور سب خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج وہ لوگ سالوں بعد ملے تھے۔ عورتیں تو خوشی کے آنسو بہا رہی تھیں، جبکہ فارس خان صرف اپنے دادا جان کی وجہ سے اس حویلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کسی سے گلے ملنا تو دور، ہاتھ ملانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، صرف منہ سے سلام کیا تھا اور بار بار حیدر خان کو دیکھتے ہوئے غصے سے پہلو بدل رہا تھا۔ ابھی مراد خان اپنی بات کا آغاز کرتے کہ ساتھ خان مردان خانے کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے فارس خان کو دیکھتے اس کی گرے آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ وہ فارس خان سے ساحر خان جتنا ہی پیار کرتا تھا، اور وہیں فارس خان کی چھوٹے خان میں جان بستی تھی۔ فارس خان سفید شلوار قمیض پہ کالی چادر لیے اور کالی ہی پشاوری چپل پہنے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے اپنے پورے روب و جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ساتھ خان اپنی آنکھوں کے ہم رنگ گرے رنگ کی شلوار قمیض پہنے اور گرے ہی مردانہ شال گردن کے گرد لٹکائے بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب فارس خان کا سنتے ہوئے اس سے رہا نہیں گیا، اور وہ اپنی پسلیوں میں ہوتے درد کو نظر انداز کرتے ہوئے تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا تاکہ اپنے لالا سے مل سکے۔ لالا! ساتھ خان تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے فارس خان کے پاس پہنچا تھا اور اپنے چھوٹے خان کو دیکھتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ ساتھ خان زور سے فارس خان سے گلا لگا تھا۔ کون سا درد، کیسا درد، سب بھول گیا تھا۔ آج سالوں بعد وہ اپنے لالا سے مل رہا تھا۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ وہ رشتوں کے معاملے میں بے حد حساس تھا۔ ٹھیک ہے مانا قتل ہوئے تھے، لیکن وہ ہم نے ایک دوسرے کے تھوڑی کیے تھے، وہ تو خون کے بدلے تھے۔ سعد خان نے ہمیشہ کی طرح ابھی بھی یہ بات شدت سے سوچی تھی۔ وہیں فارس خان بھی سعد خان کے گلے لگنے پہ ساکت ہوا تھا اور پھر اپنے بازوں کا حصار سے گرد باندھا تھا۔ کیسے ہو چھوٹے خان؟ فارس خان نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے اس کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ آپ کو دیکھ کے بالکل ٹھیک ہوں گیا ہوں جانم، اور پیار سے فارس خان کی گال پہ لب رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا تھا۔ فارس خان نے گھور کے ساتھ خان کو دیکھا تھا جو بے شرمی میں ساحر خان پہ ہی گیا تھا، جبکہ باقی سب خوش ہوتے ہوئے دونوں کے پیار کو دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے خان تمہیں ڈاکٹر نے بیڈ سے اٹھنے سے منع کیا تھا، ابھی پسلیوں کا زخم کچا ہے، تم کیوں آ گئے یہاں پہ؟ فارس خان کو خود حویلی لانے والا تھا تاکہ وہ خانم سے بھی مل لے۔ مراد خان کو پوتے کی فکر ستائی تھی۔
ڈارلنگ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، اور لالا آپ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو خانم بی کے پاس لے چلوں، وہ آج صبح سے آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ جب سے آپ کے آنے کا پتہ چلا، سعد خان فارس خان کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بولا تھا، جس پہ اس نے آرام سے سر ہاں میں ہلایا تھا، جبکہ باقی بڑے سعد خان کی نکاح کی بات کر رہے تھے اور پوری لال حویلی کو سعد خان کے نکاح پہ آنے کا خصوصی انویٹیشن دیا گیا تھا، جسے جہانگیر خان نے خوش ہوتے ہوئے قبول کیا تھا۔ اب وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے پوتے اس دشمنی کی بھیٹ نہ چڑھیں۔ فارس خان نے بھی زنان خانے میں قدم رکھا ہی تھا کہ سب خواتین خوشی سے چہکیں تھیں۔ خانم بھی آگے بڑھتے ہوئے فارس خان کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ نام مورک کی یاد نہ آئی اتنے سال، ان کی زبان پہ ایک ہی شکوہ تھا، جس کا فارس خان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے پیار سے ان کا سر سہلاتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھے تھے۔ کاش اپنا دل چیر کے دکھا سکتا آپ کو مورے، اس نے ان کی کان میں سرگوشی کی تھی، جس سے ان کی وہ دیوانہ وار اسے چوم رہی تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ بچپن سے انہیں اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا اور وہ بھی انہیں بچپن سے مورے بولتا تھا۔ پریور شاہرہ خان نے بھی آگے بڑھ کے فارس خان سے سلام کیا تھا۔ اس نے پیار سے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سعد خان نے گہری نظروں سے اپنی پری جان کو دیکھا تھا، جو ہلکے گلابی رنگ میں ملبوس اس کی طرف دیکھ کے بھی نہیں رہی تھی اور ابھی تک ناراض تھی۔ فارس خان نے کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں، لیکن اس کا تو دور دور تک یہاں نام و نشان نہیں تھا۔ اسی کمی محسوس کرتے ہوئے فارس خان کو عجیب سی گھٹن نے آن گھیرا تھا۔ اس نے اپنے کرتے کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے، جس سے اسے سفید مردانہ سینہ چھلک رہا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھا ہوا سعد خان اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ پر قابو پا رہا تھا۔ گل بہار کو صبح سے خبر تھی کہ آج فارس خان حویلی میں آ رہا ہے۔ صبح سے اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے فارس خان کے سامنے نہ آنے کا اپنے دل سے عہد کیا تھا، اور وہ نہیں آئی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والی پری بے حس بنی ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ فارس خان کے ساتھ مزید اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، جس کے ساتھ نے ہمیشہ اسے اذیت پہنچائی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔